बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा रिज्सु अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहर्रमुल हराम में हमें 3 काम करना लाजमी है, वाजिब है, बहुत ज़रूरी है। और मुहर्रमुल हराम में हमें 3 काम ना करना ज़रूरी है। आइए हम समझते हैं कि वो 3 कौन से काम हैं जो हमें करना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर हमने वो 3 काम को छोड़ दिया तो यकीनन जानिए कि पूरे साल तबाही, परेशानी, बेबरकती, बीमारी और मुसीबत, जादू, सेहर में हम मुब्तला रहेंगे। और अगर हमने 3 काम को ना करना चाहिए, अगर गलती से कर दिया तो यही समझिए कि परेशानी ही परेशानी हमारी ज़िंदगी में आएगी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला नंबर 3 काम में पहला ये काम है कि हमें रोज़ा रखना है। 3 काम करना चाहिए, पहला हमें रोज़ा रखना है। आशूरा के रोज़ा है। किताबों में आता है कि जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो आशूरा के रोज़े रखना ये फ़र्ज़ थे, फ़र्ज़। बाद में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो आशूरा के रोज़े को फ़र्ज़ियत से मनसूख कर दिया गया। बाकी नवाफिल है, इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। मेरे प्यारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहूदियों के पास गए, बताया कि तुम आशूरा के रोज़े क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि मैं एक रोज़े रखता हूँ और इसी दिन अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को, अब बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म, तशद्दुद और उनके आतंक से, दहशत से निजात दिया था। इसी खुशी में हम रोज़ा रखते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, मेरी उम्मतें 2 रोज़े रखेंगे, 9, 10 या 10, 11। आप यानी हमारे लिए 2 रोज़े हैं जो 2 रोज़े रखेंगे हम, जिसकी बहुत फजीलत है। पहला नंबर रोज़ा रखना, दूसरा है कि दुआ करना। आशूरा के दिन हम कोई भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा। बहुत मुबारक महीना है ये आशूरा का। हम समझते नहीं हैं आशूरा के महीना क्या है। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि आशूरा के महीना ये है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जामे शहादत नसीब फरमाए। मेरा इमाम इस महीने में शहीद हुआ, हम सिर्फ यही समझते हैं। नहीं, किताबों में आता है कि इसी आशूरा के महीने में सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तौबा कबूल हुई। इसी आशूरा के महीने में नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती जूदी पहाड़ से लगी और लोग निजात पाए। इसी आशूरा के महीने में इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए आग गुले गुलजार हुए। जो नमरूद ने आग भड़काया था तो गुले गुलजार हुए। इसी आशूरा के महीने में सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम मछली के पेट से बाहर आए। इसी आशूरा के महीने में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए और बनी इसराइल को अल्लाह ने फ़िरौन के जुल्म, तशद्दुद से निजात दिया। इसी आशूरा के महीने में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कैद से रिहाई मिली, कैद से रिहाई पाए। इसी आशूरा के महीने में सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम बीमारी से निजात पाए। इसी आशूरा के महीने में अल्लाह ताला आसमान पर जो ज़मीन से बारिश बरसाया, इसी आशूरा के महीने में सबसे पहले बारिश हुई। बताया जाता है कि इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत को भी कायम करेगा, यानी क़यामत भी इसी दिन में होंगे। और अल्लाह ने इसी दिन यानी इसी आशूरा के महीने में कलम, कुर्सी, आसमान को पैदा फरमाया। और इसी आशूरा के महीने में असहाबे कहफ करवटें बदलते हैं। असहाबे कहफ जो कुरान करीम में सूरह कहफ के नाम से आप जानते हैं, बहुत मशहूर है। और बताया गया है कि इसी आशूरा के महीने में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने हिजरत फरमाई। इसी आशूरा के महीने में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई।
اسی عاشورہ کے مہینے میں غزوہ خیبر ہوئے، اور اسی عاشورہ کے مہینے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہوئے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ سن لیجئے، اسی عاشورہ کے مہینے میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بنے، امیر المؤمنین بنے اسی عاشورہ کے مہینے میں۔ بتائیے کتنے مبارک کا مہینہ ہے، کتنے اہم ترین مہینہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو آپ کو بتایا کہ ایک کام روزہ رکھنا، دوسرا دعا کرنا۔ تو بتائیے اس پیغمبر اسلام کے بارے میں اور کتنے اہم ترین ہیں جو بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اسی عاشورہ کے مہینے میں ہمیں صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عاشورہ کے مہینے میں صدقہ کیا کرتا تھا تو عاشورہ کی برکت سے پورے سال میرے گھر میں برکت ہی برکت رہتے تھے، رزق وسعت ہوتے تھے، کثیر تعداد میں اللہ رب العزت ہمیں رزق عطا فرماتا تھا۔ یعنی عاشورہ کے مہینے میں صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت پورے سال رزق میں، کاروبار میں، نوکری میں ترقی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی تو ہم آپ کو بتائے کہ وہ محرم الحرام میں 3 کام کرنا لازمی ہے جو کرنا چاہیے، تو پورے سال ہم بیماری سے، دکھ سے، پریشانی سے، جادو سے اور طرح طرح کی مصیبت سے، دشمن کی دشمنی سے، بڑی بڑی آفت مصیبت سے ہم نجات پا جائیں گے۔ اور دوسری یہ ہے کہ محرم الحرام میں، عاشورہ میں کون وہ 3 کام ہیں جو نہیں کرنا چاہیے؟ 3 کام کون ہیں وہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1، نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا، تو 10 محرم الحرام میں ہمیں 3 کام نہیں کرنا چاہیے۔ 3 کام کرنے میں ایک یہ ہے کہ ہمیں نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آج ہم سب کچھ کو لے بیٹھے، جو امام حسین کے سب سے اہم میسج پیغام ہے اسے فراموش کر گئے، اسے بھلا دیے۔ ڈھول تاشے میں اور خرافات میں، تعزیہ داری میں، نہ جانے کیا کیا کام کر رہے ہیں، مسجد کے سامنے اونگ رہے، تعزیہ کے سامنے، لیکن یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے امام جو دشمنوں کی کٹائی بن کر دی تھی اس نماز کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں ہار گئے۔ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ سیدنا امام حسین یزیدیوں پر حملہ کرتے، میمنہ میں چلے جاتے تو پورا کے پورے یزیدی میمنہ میں صاف ہو جاتا، اور میسرہ میں چلے جاتے تو میسرہ کی یزیدی سب صاف ہو جاتے، دشمنان اسلام صاف ہو جاتے۔ ہم حملہ جس طرف جاتے، جس سمت جاتے، 22,000 لشکر یزید کو امام حسین اپنے تلوار مبارک سے صاف کرتے چلے جاتے۔ لیکن تلوار رکتی کیسی ہے؟ بچوں کی محبت میں نہیں رکتی ہے، اولاد کی محبت میں نہیں رکتی ہے، اور خاندان اہل بیت کی شہادت میں نہیں رکتی ہے تو نماز کے لیے امام کی تلوار رکتی ہے۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے عصر کے، امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے تلوار مبارک کو روک دیتے ہیں اور دشمن کی کٹائی بند کر دیتے ہیں، دشمن کو واصل فی النہار کرنا بند کر دیتے ہیں، دشمن کو داخل جہنم کرنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ نماز کے وقت ہے۔ نانا جان کی امانت دین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز جو دنیا کے ایک اہم ستون۔ اور امام علی مقام نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع سے جیسے ہی سجدے جاتے ہیں تو شمر اللعین نام کے ایک مردود امام علی مقام کی گردن مبارک پر ایسا وار کرتا ہے کہ سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین نے یہ دنیا کو پیغام دیا کہ اے میرے ماننے والو، مجھ سے محبت کرتے ہو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کو یہ پیغام دیا، لوگو نماز کے لیے تم ہر کام کو چھوڑ دینا، ہر کام کو چھوڑ دینا۔ کیا ہم نماز کے لیے اپنے کاروبار نہیں بند کر سکتے ہیں؟ کیا نماز کے لیے ہم اپنی ضروریات کو نہیں بند کر سکتے ہیں؟ میرے محترم، نماز کتنے اہم ترین ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور کربلا کی میدان میں امام حسین نے 22,000
سال لشکر یزید کی کٹائی بند کر دی نماز کے لیے۔ آج ہم نماز کے لیے کاروبار نہیں بند کر سکتے۔ میرے محترم، پہلا یہ کہ نماز نہیں چھوڑنا، دوسرا یہ کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، یعنی یہ مہینے میں اگر ہم نے شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کیا، کوئی ایسا لغو لعب کیا، کوئی برائی کیا، تو یقیناً جانی ہمارے لیے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، پورے سال اس کی نحوست ہمارے اوپر رہیں گے۔ اور تیسرا کام جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے بہو بیٹی کو بے پردہ باہر نہیں نکالنا ہے، یعنی خاندان اہل بیت ایک ایک شہادت نصیب فرما رہے ہیں، پھر بھی آپ دیکھ لیجئے اہل بیت کے خاندان ماں بہنیں اپنے پردے میں، یعنی ایک خاندان کا ایک ایک بچہ جامع شہادت نصیب فرما رہا، پھر بھی ماں بہنیں پردے میں ہے، پردے میں رہ کر اپنے لخت جگر کے لیے آہوزاری کر رہے، اللہ سے دعا کر رہے۔ میرے محترم، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ نہیں نکالنا۔ اس مہینے میں ہمارے امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے اہل و عیال کی قربانی دی، خود جامع شہادت نصیب فرمائے، لیکن آج ہماری قوم کی ماں بہنیں بیٹیاں بے پردہ نکل کر آج کھلم کھلا امام حسین کی مذاق اڑا رہی۔ اللہ ہم سب کو بچا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المستدرک حاکم حدیث نمبر 4830 یعنی 4830 ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی قربانی کو یاد رکھنے والا بنائے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے کس طریقے سے اپنی قربانی دے کر اسلام کو ہم تک پہنچایا، اور جو نماز آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، امام نے ہمیں نظریہ دیا کہ اے لوگو، ہم کل یزیدیوں کی کٹائی کو بند کر دیے، جنگ کو روک دیے اس نماز کے لیے، کیا تم اپنے کاروبار کو، اپنی ضروریات کو نہیں روک سکتے اس نماز کے لیے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا